بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجيب الداعي ولا ترد الهدي ولا تضرب المسلمين. سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین کام کرنے کا حکم دیا. نمبر 1، دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرو. نمبر 2، کسی کے ہدیے کو واپس نہ کرو. اور نمبر 3، مسلمان کو مت مارو. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی بہت سے معاملات نقل فرمائے، جس کے اندر خاص طور پر یہ 3 حق المسلمین، یہ مختلف روایات جوڑ کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ماتحتوں کے ساتھ سلوک کے باب میں خاص طور پہ اس کو ذکر کیا. اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے انسان عام طور پر اپنے چھوٹے کی دعوت قبول کرنے سے شرماتا ہے، انسان عام طور پر اپنے چھوٹے کا ہدیہ قبول کرنے سے شرماتا ہے، اور عام طور پر چھوٹے کو سرزنش کرتے ہوئے مار دیتا ہے، یعنی اس کے اوپر ہاتھ اٹھا لیتا ہے یا اس کے اوپر زبان کے ذریعے سے کچھ غلط کلمات کہہ دیتا ہے، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ نوکر ہو، چاہے وہ ماتحت ہو. بعض مرتبہ انسان ایسا کام کر جاتا ہے. تو خاص طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اسی جگہ پر نقل کیا. فقہ البخاری فی ابوابہ، مشہور مقولہ ہے علماء کا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو احادیث کو ایک ترتیب دی ہے، وہ ترتیب بڑی خاص وجوہات کی بنیاد پر ہے. اور یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب صحیح البخاری ہے، اس کی جتنی شروحات لکھی گئی ہیں، شروحات جیسے ہمارے کہتے ہیں سالو پیپر ہمیں ملتے ہیں، پرچوں کے سالو، ایسے ہی کتابوں کی ہمیں ورک بک ملتی ہے، حل شدہ اس کتاب ملتی ہے. تو ایسے ہماری احادیث کی کتابوں کی اور فقہ کی کتابوں کی تشریحات جن کتابوں میں ہوتی ہیں، ان کتابوں کو شرح کہتے ہیں. شرح جسے ہم کہتے ہیں اردو میں تشریح کریں، تو تشریح اس شرح ہی سے نکلا ہے، تو ہم اس کو شرح کہتے ہیں. ایسے ہی قرآن مجید کی تفسیر، تو قرآن مجید کی وضاحت اور تشریح کے لیے جو کتاب ہوتی ہے اس کو تفسیر کہتے ہیں. اور قرآن کے علاوہ جتنی بھی دیگر دوسری کتابیں ہیں، جیسے حدیث کی کتاب ہے، فقہ کتاب ہے، تو ان کتابوں کی وضاحت والی کتابوں کو شرح کہتے ہیں، اور اس کی جمع شروحات. تو امام بخاری کی جو صحیح بخاری ہے، اس کی جتنی شروحات ہیں اتنی کسی کتاب کی نہیں ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری کسی حدیث کو کسی خاص مقام پر لے کر آتے ہیں، اس کے پیچھے بہت گہری وجوہات ہوتی ہیں. اور وہ گہری وجوہات یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو دیکھتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو دیکھتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی پر نظر کرتے ہوئے عجیب فقاہت کے ساتھ ان ابواب کو لے کے آیا جاتا ہے. چنانچہ جتنے مشائخ اسلام ہیں یا جو بھی ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، یا شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، یا جتنے بھی لوگ ہیں، انہوں نے ان سب کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ امام بخاری کسی حدیث کو جس جگہ پہ لاتے ہیں اس کے پیچھے کوئی بہت گہری وجہ ہوتی ہے. تو اس حدیث کو اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کے باب میں لے کر آئے کہ یہ حدیث عام حالات میں تو ہے کہ انسان اپنے سے، ظاہر بات ہے، اگر کوئی آپ کا کولیگ آپ کو دعوت دے رہا ہے تو خوشی سے قبول کرتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اگر آپ کا کوئی بڑا دعوت دے رہا ہے تو انسان سر جھکا کے شریک ہوتا ہے، کبھی نہیں گئے نا تو ناراض ہو جائے گا. لیکن کبھی انسان کا ماتحت اس کو دعوت دیتا ہے تو انسان عام طور پہ اس کو وہ اہمیت نہیں دیتا کہ بھئی یہاں پہ ہم اس کے گھر جائیں گے، اب اس کے ہاتھ کا کھائیں گے، اب یہ ہم سے لیتا ہے اور ہم اس کے ہاتھ کا. تو عام طور پہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے مزاج کے ہوتے ہیں یا بڑے کسی عہدے پر، رتبے پر ہوتے ہیں، تو اس چیز میں شرماتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیز ختم کی کہ جب دعوت ہو گئی، کسی نے دعوت دے دی تو آپ جاؤ. چنانچہ ہم نے دیکھا حضرت مفتی عبدالروف سکھروی صاحب دامت برکاتہم اس وقت استاد حدیث ہیں، دارالعلوم کراچی کے بڑے مفتیان کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد جی حضرت مولانا عبدالرحمن میمن صاحب، جنہوں نے ہمیں بخاری پڑھائی
بھائی فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ مفتی صاحب کو کوئی چھوٹی سی دعوت ملتی تھی، اس کے لیے وہ اتنا دور پیدل جاتے تھے، اتنا دور پیدل جاتے۔ پھر بالآخر جب ضعف ہوا تو بڑوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو دعوت قبول ہے لیکن میں حاضر نہیں ہو سکتا، آپ جو کچھ یہاں پر لے کر آ جائیں میں بڑی خوشی سے استعمال کروں گا، بھلے سے آپ مجھے ایک پانی کا گلاس پلا دیں یا لسی کا گلاس پلا دیں وغیرہ وغیرہ۔ تو فرمایا کہ دعوت کو قبول کرو، چاہے وہ چھوٹا دے رہا ہے چاہے بڑا دے رہا ہے، اور خاص طور پہ جب کوئی چھوٹا دعوت دے رہا ہے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے، پہلی چیز۔ پھر دوسری چیز، کسی کے ہدیے کو واپس نہ کرو، یعنی اگر کوئی مسلمان آپ کو ہدیہ دیتا ہے تو اس کو واپس نہ کرے۔ اس میں دیکھیں صورتیں ہیں، صورت یہ ہے کہ اگر کسی نے ہدیہ دیا چاہے وہ کتنا ہی حقیر کیوں نہیں ہے اس کو قبول کرنا چاہیے۔ چند ہدیے ایسے ہیں کہ جس کے رد کرنے کو منع فرمایا۔ ہدیہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ملکیت میں دے دیا جائے، جیسے بیٹھنے کے لیے کسی کو تکیہ دے دیا یہ بھی ایک ہدیہ ہے، جیسے پینے کے لیے کسی کو دودھ دے دیا تو یہ بھی ہدیہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ ایسے ہی فرمایا کہ دودھ کو کبھی رد نہ کرو، ایسی کوئی خوشبو کا ہدیہ دے اس کو بھی کبھی رد نہ کرو، ایسی کوئی تکیہ دے تو اس کو بھی کبھی رد نہ کرو، اور بھی اس میں تاکید فرمایا۔ پھر فرمایا تحادو تقاربو، ہدیہ دو اس سے تمہاری آپس میں محبت بڑھتی ہے، ہدیہ دینے سے آپس میں تعلق میں اضافہ ہوتا ہے، ایک غیبی سا تعلق ہوتا ہے، ہدیہ دینے سے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب وہ چاہے ہدیہ ایک کھجور کیوں نہیں ہے، یا ہدیہ چاہے ایک مسکراہٹ کیوں نہیں ہے، ہدیہ چاہے ایک ہنستا ہوا بول کیوں نہیں ہے، تو کسی کا ہدیہ واپس نہ کرو، یہ دوسری تعلیم فرمائی۔ اور ایک اور صورت ہے ہدیہ دینے میں کہ کسی نے ہدیہ دیا اور وہ حرام کماتا ہے، تب اب تو وہ چیز لینا اور اپنے پاس رکھنا جائز نہیں ہے، تو اس میں دو قول علماء نے نقل فرمائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی شخص جس کو ہدیہ مل رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ سامنے والا حلال کماتا ہے یا حرام کماتا ہے، اگر سامنے والے کو پتہ نہیں ہے تو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر نہیں پتہ نہیں حلال کماتے حرام کا، تو استعمال کرے کہ ظن المؤمنین بالخیر، کہ مومنین سے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ ایسی سوچ رہے پتہ نہیں اس کی تحقیق کرو یہ کرتا کیا ہے، ذرا جانچ دیکھ کے ہو۔ جس سرکاری آفیسر ٹائم پہ جاتا ہے کہ نہیں جاتا، یہ ولا تجسسوا ولا تحسسوا منع ہے، اس لیے تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ حلال کماتا ہے یا حرام کماتا ہے۔ ہاں آپ کو پتہ ہے یا آپ کو غالب گمان ہے حرام کماتا ہے، تو اب دو صورتیں علماء نے لکھی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جس کو ہدیہ مل رہا ہے وہ مقتدا ہے یا کوئی اور ہے۔ اگر وہ مقتدا ہے یعنی ایسا ہے کہ لوگ اس کی طرف دینی حوالے سے رجوع کرتے ہیں، یعنی لوگوں کا پیشوا اور نور نظر ہے، اس حساب سے دیکھا جائے اگر وہ مقتدا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ منع کر دے کہ میں معافی چاہتا ہوں، آپ کا مال حرام کا ہے، میں اس کو قبول نہیں کر سکتا، تاکہ اس کو تعلیم ہو۔ اور اگر کوئی شخص مقتدا نہیں ہے، عام آدمی ہے، قائد نہیں ہے، بس عام آدمی ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ہدیہ تو لے لے لیکن کسی ایسی جگہ دے دے جو کوئی ڈیزرونگ ہو، کوئی مستحق آدمی ہے تو کسی ایسے مستحق کو دے دے، خود اس کو استعمال نہ کرے، اس کا ہدیہ اس کو منہ پہ واپس نہ کرے۔ تو یہ بڑا اہم حکم ہے ہدیے کے حوالے سے۔ ہاں ایسا شخص جو کہ جج ہے، قاضی ہے، اس کو ہر بندے کا ہدیہ قبول نہیں کرنا چاہیے، اس کو منع ہے۔ اور ایسی کوئی شخص جیسے آج کل جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ دوسروں کی آڈٹ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، آڈٹ فرمز میں ہوتے ہیں، وہ کسی کمپنی میں جاتے ہیں اور کمپنی ان کی چاپلوسی کے لیے ان کو ہدیے دیتی ہے، لمبے لمبے کھانے کھلاتی، یہ ہدیہ بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ پر ہدایہ کا باب بہت وسیع ہے، خلاصتاً یہ بات ہے کہ ہر بندے کو دوسرے کا ہدیہ قبول کر لینا چاہیے۔ حرام مال کی صورت میں آپ کے ذمہ تحقیق نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو تحقیق ہے تو اس صورت میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ مقتدا ہیں یا نہیں ہیں، دینی پیشوا ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر پیشوا ہیں تو پھر تو آپ اس کو سر عام منع کریں گے، اور اگر آپ دینی پیشوا نہیں ہیں تو اس صورت میں اس کو ہدیے کو قبول کرے، اور قبول کر کے وہ ایسی جگہ دے دے جو واقعتاً کوئی مستحق ہو۔ اور پھر نمبر 3 یہ کہ مسلمان کو مارو نہیں، یعنی کہ مسلمان کو نہیں مارنا، اس کو تنبیہ کرنے کے لیے
کوئی اور تدبیر اختیار کی جائے، ہاتھ سے اس کو نہ مارا جائے، ڈنڈے سے اس کو نہ مارا جائے، یا کسی اور کے ذریعے سے اس کی پٹائی نہ کروائی جائے، یعنی اس کو جسمانی اذیت نہ دی جائے۔ اب جیسے جسمانی اذیت نہیں دینی، ایسے ہی اس کو ذہنی اذیت بھی نہیں دینی ہے۔ تو یہ ہے کہ جسمانی اذیت تو نہیں دیتے، لیکن ذہنی اذیت ایسی دیتے ہیں کہ سامنے والا مرنے کے قریب ہو جاتا ہے۔ عام طور پہ ساس بہو میں یہی جھگڑے ہوتے ہیں، گھروں کے اندر یہی معاملات ہوتے ہیں، یا تو ہاتھ استعمال ہوتا ہے یا پھر دماغی لڑائی ہوتی ہے، دماغی اس کی جنگ ہوتی ہے۔ تو مسلمانوں کو مارنا نہیں ہے، ہاں اگر اس کو تنبیہ کرنا مقصود ہے تو کسی اور طریقے سے تنبیہ کرے، 50 طریقے ہوتے ہیں، وہ تو ظاہر بات ہے یہاں وضاحت نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ 3 باتیں فرمائیں، دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرے، نمبر 2 کسی کے ہدیے کو رد نہ کرے، اور نمبر 3 مسلمان کو مارے نہیں۔ اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔